ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیرات تشریق سے متعلق چند باتیں پیش خدمت ہے۔ تکبیرات تشریق کے مشہور کلمات ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مشہور کلمات ہیں۔ اس میں بعض حضرات اضافہ بھی کرتے ہیں: اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ تکبیرات تشریق کے کلمات کا پڑھنا شافعیہ اور حنابلہ کے یہاں سنت ہے، اور مالکیہ کے یہاں مستحب ہے، اور احناف کے مشہور اور مفتابی قول کے مطابق ان کلمات کا پڑھنا واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ 9 تاریخ 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ان 23 نمازوں میں فرض نماز کے فوراً بعد پڑھنا واجب ہے۔ اور بعض حضرات نے عید الاضحیٰ کے بعد بھی، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی اس کے وجوب کا قول کیا ہے۔ تو بہرحال یہ 23 نمازیں اور عید الاضحیٰ کی نماز کے فرض نماز کے بعد اور عید الاضحیٰ کی نماز کے فوراً بعد یہ کلمات پڑھنا، 23 نمازوں کے بعد پڑھنا، فرض کے فوراً بعد پڑھنا، یہ واجب ہے۔ مرد حضرات کے لیے 2 باتیں واجب ہے: پڑھنا بھی واجب ہے اور زور سے پڑھنا واجب ہے۔ چاہے امام ہو، چاہے منفرد یعنی اکیلی نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، حاجی ہو، غیر حاجی ہو، سب پر ان تکبیرات تشریق کے کلمات کا پڑھنا واجب ہے۔ 23 نمازوں تک ان کلمات کا پڑھنا واجب ہے۔ تو بہرحال مرد حضرات کے لیے 2 چیزیں واجب ہو گئی: پڑھنا بھی واجب ہے اور زور سے پڑھنا بھی واجب ہے۔ مائیں بہنیں اس کو آہستہ پڑھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، جیسے کہ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز میں دیکھا جاتا ہے، ہماری مسجدوں میں ہر 4 رکعت کے بعد جو اللہ کی تعریف کے کلمات ہوتے ہیں اس کے بورڈ لگاتے، باقاعدہ بینر لگاتے ہیں، اور مقتدی حضرات تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد اس کو دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ اچھی بات ہے، وہ اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں، پڑھا جائے، لیکن ان کلمات کا پڑھنا 4 رکعت کے بعد کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگرچہ فتاویٰ کی کتاب کے حوالے موجود ہیں، لیکن سنت کے ساتھ وہ ثابت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بعض حضرات اس میں درود شریف پڑھنے کا حکم بھی دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں۔ بہرحال مختلف اذکار پڑھے جاتے ہیں، تو جس اہتمام کے ساتھ اس کا بینر اور بورڈ لگایا جاتا ہے، اس واجب کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب رکعت چھوٹ جائے، مسبوق ہو جائے، یا مائیں بہنیں جب گھر پر نماز پڑھتی ہے تو ان سے بھی یہ تکبیرات مس ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے۔ بلکہ یہاں تک دیکھا گیا کہ 9 تاریخ کی فجر میں امام صاحب بھی کبھی کبھار بھول جاتے ہیں، مقتدیوں کو یاد دلانا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے ریمائنڈر کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر مائیں بہنیں اپنے نماز کے کمرے میں کوئی کاغذ لگا لیں کہ پڑھنے کے لیے فوراً یاد آ جائے۔ یہاں تک کہ حاجی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ نماز کے بعد پہلے تکبیرات تشریق پڑھے، اس کے بعد لبیک پڑھے۔ تو ہمیں اس یاد دہانی کا اہتمام کرنا چاہیے، 23 نمازوں میں یہ کلمات ہم سے مس نہ ہو جائے، چوک نہ جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور احناف کے مشہور قول کے مطابق چونکہ یہ واجب ہے تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو ان دنوں میں اپنی تعریف کے کلمات اور اللہ رب العزت کے کبریائی اور بڑائی کے کلمات بہت پسند ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حجاج کرام کو بھی جگہ جگہ اس کا حکم دیا کہ وہ اللہ کا ذکر کریں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ جگہ جگہ اللہ کی تعریف اور اللہ کے ذکر کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، تو ان دنوں میں جتنا ہو سکے ہم تکبیرات تشریق پڑھیں۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، ایک سے
سے زائد کو تو بعض علماء نے خلاف سنت بھی لکھا ہے. سنت نہ سمجھ کر اللہ کی تعریف کے کلمات کی نیت سے اگر جتنا پڑھنا چاہیں اتنا پڑھ سکتے ہیں. اللہ کی تعریف کے کلمات جتنا بولیں گے اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی کبریائی کا ہمارے دلوں میں استحضار ہوگا، گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. اسی وجہ سے چند علماء نے اور محققین نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک ذی الحجہ ہی سے اللہ کی تعریف کے کلمات اور تکبیرات تشریق شروع کر دینی چاہیے. ایک قول کے مطابق یہ سنت ہے اور بعض نے اس کو مستحب بھی قرار دیا ہے. تو بہرحال ان دنوں میں ہمیں تکبیرات تشریق اور اللہ کی تعریف اور بڑائی کے بول کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.